دوستو، یہ بات دلچسپ بھی ہے اور حیرت انگیز بھی کہ بحیثیت سماجی انسان ہم جب بھی کسی موقف پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو بہت سے تضادات کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنے مطلب کا ایسا بیانیہ گھڑ لیتے ہیں جو ہمارے مفادات کو تحفظ فراہم کرے۔ جب ہم کسی قوم، ملک یا مذہب کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تب بھی کمزور پہلوؤں کو چھپا دیتے ہیں اور تاریخ سے صرف ایسے واقعات منتخب کرتے ہیں جن سے صرف اس کی عظمت نمایاں ہو۔ یہ انسانی فطرت کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے۔ نظام حیات میں کچھ بھی سیاہ و سفید نہیں ہوتا۔ انفرادی سطح پر افراد اور اجتماعی سطح پر قوموں میں یہ دو انتہاؤں کو چھوتے ہوئے رنگ آپس میں مدغم ہو کر نئے ابھرتے ہوئے گرے شیڈ کی فطری تضادات کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ فطری قانون ہونے کے باوجود ان میں کسی بھی طرح کا توازن نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سمت زیادہ جھکے ہوئے کبھی دکھائی دیتے ہیں اور کبھی دوسری سمت وزن ڈال کر اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح مادی فطرت بھی بدلتی رہتی ہے۔ وقت، حالات اور ضرورتیں نئے راستے اور نئے سفر کا خاکہ مرتب کرتے ہیں اور پھر یہ غیر محسوس طریقے سے نئے قالب میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس نہ دکھائی دینے والے نظام حیات کو ہی ارتقا کہتے ہیں۔ زندگی، فطرت، شعور یا کائنات کی پیچیدگیوں کو سمجھنا انسانیت کا سب سے اہم موضوع رہا ہے۔ اب تک نہ زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے آئے، نہ فطرت کا ہر گوشہ اپنی جزیات کے ساتھ موجود ہے، نہ شعور کی گتھیاں ہی سلجھ پائی ہیں اور نہ ہی کائنات کے بارے میں کیوں، کب اور کیسے کے جوابات ہی ہمیں مل سکیں۔ یہ تلاش و جستجو کا سفر ہنوز جاری ہے۔ یہی وہ کمزور پہلو ہے کہ جب کوئی سماج کسی سوال کا جواب ڈھونڈ نہ پائے تو اپنی منفی فطرت کے غلبے کے زیر اثر کوئی ایسا نیا مفروضہ گھڑ لیتے ہیں جو انہیں مطمئن کر سکے اور سماج یا تاریخ میں معتبر بنا سکے۔ کیونکہ اگر مقتدر قوتیں